پیارے دوستو، ایک بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹیوں سے کہنے لگا، میں تم سے جو سوال کروں گا اگر اس کا تم صحیح جواب دو گی تو میں تمہیں تمہارا من چاہا تحفہ دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ۔ تو سب لڑکیاں ایک قطار میں کھڑی ہو گئیں۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا ہوا پہنتی ہو؟ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا کہ حضور، آپ کا دیا ہوا ہی کھاتی ہیں اور آپ کا دیا ہوا ہی پہنتی ہیں۔ بادشاہ ان کے اس جواب پر بہت خوش ہوا اور ان کو ان کے من چاہے تحفے دے دیے۔ اب بادشاہ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سے سوال کیا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم کس کا دیا ہوا پہنتی ہو اور کس کا دیا ہوا کھاتی ہو؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، اور یہ میری قسمت ہے۔ بادشاہ اس کے جواب سے بہت حیرت زدہ ہوا اور بہت غصے میں آ گیا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے بغیر کیسے کھاتی ہے اور کیسے پہنتی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی سے سارے زیورات اور کپڑے لے لیے اور اس کو خستہ حالت میں جنگل میں چھوڑ آیا۔ شہزادی مطمئن تھی کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ پر توکل تھا۔ سب سپاہی شہزادی کو جنگل میں چھوڑ کر واپس آ گئے اور شہزادی جنگل میں اکیلی رہ گئی۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ دوپہر سے شام ہو گئی۔ شہزادی نے سوچا، کیوں نہ رات کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر لی جائیں، اس سے رات بھی گزر جائے گی اور آگ کو دیکھ کر کوئی بھی جنگلی جانور بھی قریب نہیں آئے گا۔ لکڑیوں کی تلاش میں جب شہزادی نکلی تو اسے جنگل میں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور جھونپڑی کے اندر سے کھانسنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ شہزادی تو پہلے بہت حیران ہوئی کہ ایک ویران جنگل میں جھونپڑی کیسے، لیکن جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف چارپائی پر لیٹا ہوا کھانس رہا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں تو اسے ایک پانی کا گھڑا ملا، تو شہزادی نے اس میں سے بوڑھے کو پانی پلایا اور جھونپڑی کی صاف صفائی کر دی۔ بوڑھا پانی پینے کے بعد شہزادی سے پوچھنے لگا، بیٹی تم کون ہو اور اس ویران جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس پر شہزادی نے سارا ماجرا بیان کیا کہ وہ یہاں پر کیسے پہنچی۔ یہ سن کر بوڑھے نے شہزادی کو جھونپڑی میں رہنے کا کہا۔ بوڑھے نے کہا، میں صبح سویرے چلا جاؤں گا کیونکہ میں شہر میں کام کرتا ہوں اور 8 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے اور قریب ہی ندی ہے، وہاں سے تم پانی بھر لینا۔ صبح سویرے بوڑھا شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی جھونپڑی کی صاف صفائی کر دیتی ہے۔ شہزادی بکری کا دودھ دوا لیتی ہے اور آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا جھونپڑی کے باہر رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی جانور پیاسا ہوگا تو وہ پی لے گا، اور رات کو سو جاتی ہے۔ صبح جب شہزادی اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر دودھ کا پیالہ خالی پڑا ہوا ہے اور قریب ہی ایک خوبصورت اور قیمتی لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت قیمتی لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی سانپ کے نشان ہیں۔ اس پر شہزادی کو یاد آتا ہے کہ اس نے بچپن میں سنا تھا، جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت جواہرات اور ہیروں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ سانپ شاید پیاسا تھا اور وہ دودھ پی کر خوش ہوا اور اس نے لال اگل دیا۔ یہ سوچ کر شہزادی لال اٹھا لیتی ہے اور اپنے پاس رکھ لیتی ہے، اور پھر اگلی شام دوبارہ شہزادی پیالے میں دودھ ڈال کر رکھ دیتی ہے اور پھر صبح سے اسے ایک اور نیا لال مل جاتا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے شہزادی کے پاس 7 لال اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ 7 دنوں کے بعد جب بوڑھا گھر واپس آ جاتا ہے تو شہزادی اس کو سارا ماجرا سناتی ہے۔ شہزادی 3 لال بوڑھے کو دے دیتی ہے اور 4 لال اپنے گلے میں ہار بنا کر ڈال لیتی ہے اور بوڑھے کو کہتی ہے کہ یہ لال صبح شہر لے جا کر بیچ دینا اور واپسی پر محل بنانے والے مزدور بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اگلے دن بوڑھا شخص مزدوروں کو لے کر آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگل میں ایک عالی شان محل تیار ہو گیا۔ اب وہ بوڑھا اور شہزادی اس محل میں رہنے لگے۔ وہ ایسا محل تھا جس میں دنیا کی ہر آرائش، نوکر چاکر اور تمام لذتیں میسر ہوتی ہیں۔ شہزادی نے جنگل میں ایک لکڑیوں کی فیکٹری لگا دی جس میں غریب لوگ کام
काम करते और उनकी रोजी रोटी भी चलती रहती। देखते ही देखते शहजादी के चर्चे कई मुल्कों में होने लगे कि शहजादी बहुत रहमदिल है। इस तरह ये खबर बादशाह तक भी पहुंच जाती है। बादशाह के दिल में इश्तियाक पैदा हो जाता है कि ज़रा देखें तो सही वो कौन से मुल्क की शहजादी है। चुनाचा वो अपने सिपाहियों के ज़रिए पैगाम भेजता है। तो जब शहजादी के सिपाही उससे ये बात बताते हैं तो शहजादी कहती है कि मैं सिर्फ़ एक शर्त पर बादशाह से मिलूँगी, चुनाचा अगर वो तमाम बेटियों के साथ मुझसे मिलने आए। चुनाचा बादशाह अगले दिन अपनी तमाम बेटियों के साथ ही महल में पहुंच जाता है। शहजादी उनके लिए 7 रंग के खाने तैयार करवाती है और हर खाने के साथ उसी रंग के कपड़े भी तैयार करवाती है और फिर जेवर पहनकर नकाब के साथ सामने आती है। महल की शान और वकार देखकर बादशाह और उसकी बेटियां हैरान और मुतस्सर होते हैं। बादशाह आखिर शहजादी से कह देता है कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो और तुम्हारे कहने पर मैं अपनी तमाम बेटियों के साथ तुमसे मिलने आया, तो ये पर्दा कैसा। बहुत इसरार करने पर शहजादी मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। इस पर बादशाह की बेटियां सरगोशी करती हैं कि इतनी तो तैयार है, अब और कितना तैयार होगी। फिर कुछ देर बाद बादशाह देखता है कि दूर से कोई खस्ता हालत कपड़ों में इसी की तरफ आ रहा है। गौर करने पर बादशाह को याद आता है और वो कहता है ये तो जिंदा है, मैं तो समझा था ये तो मर गई। मेरे सिपाहियों ने कहा था कि जंगल में शहजादी मौजूद नहीं। ये देखकर बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है शहजादी को बुलवाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करवा लूँगा, फिर चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी हुकूमत ही क्यों ना मांग ले। ये सुनकर शहजादी मुस्कुरा कर कहती है मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह का एहसान है कि आज मुझे इतना अता किया कि मैं आज आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। ये देखकर बाकी शहजादियाँ दिल ही दिल में उस पर शक करने लगती हैं और कहती हैं कि ऐ काश हमने भी उस वक्त ये कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाती हैं और अपने नसीब का पहनती हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वो जिस हाल में भी रखे उसका शुक्र अदा करो, वो ज़ात कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। आज के लिए इतना ही। इस तरह की मज़ीद मालूमाती स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।